ایوان اسمبلی کے اندر اور ایوان اسمبلی کے باہر ٹھہر کر چیف منسٹر سے نمائندگی کی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا یقیناً انشاءاللہ تعالی وہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے ملک کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر نہ کوئی ریاست نہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے، اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ 60,000 کے قریب بچے اور بچیاں ریزیڈنشل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور خاص طور سے مجلس کے قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی نے بہت سے مسائل پر ایوان اسمبلی میں مسائل کو اٹھایا، اور آپ تمام کے تمام ان کی تقاریر جو اسمبلی میں ہوئی اس کو آپ نے دیکھا اور سنا، اور اس کو اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا۔ تیسری اہم بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ نارائن پیٹ کی اس 24 رکنی بلدیہ میں مجلس 2 وارڈز پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں مجلس کی کامیابی ہو وہاں پر فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دی جائے۔ مجلس ہمیشہ یہی کام کرتی آئی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین وہی کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں خاص طور سے پارلیمانی انتخابات کے بعد جب بی جے پی کو 306 ان کے اراکین پارلیمان کامیاب ہوئے، وزیر اعظم دوبارہ مودی بنے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار ملا، ہندوستان کی اکانومی بربادی کے دہانے پر آ چکی ہے۔ جو بڑے بڑے بلند بانگ وعدے کیے گئے تھے کہ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا، آج بی جے پی کے پاس نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ مہنگائی میں کمی لائی جائے گی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بہت سے وعدے بی جے پی نے کیے، مگر کسی ایک وعدے پر بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔ اور کیا کرتی ہے بی جے پی کہ جب نوجوانوں نے روزگار کا مطالبہ کیا، جب غریبوں نے مہنگائی کی شکایت کی، تو بی جے پی نے کہہ دیا کہ ہم ٹرپل طلاق کا قانون لائیں گے۔ جب عوام نے، بھارت کی عوام نے یہ کہا کہ ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، تو بی جے پی نے کہا کہ ہم کشمیر سے 370 کو ہٹا دیں گے۔ آپ ان کے عوام کے مسائل کے بارے میں بات کرو، آپ یہ اس مسائل کو حل نہیں کرتے۔ جب عوام نے تمام چیزوں کی شکایت کی تو وزیر اعظم نریندر مودی نے کہہ دیا کہ ہماری حکومت سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو لائے گی، اور ہندوستان کی سٹیزن شپ مذہب کے بنیاد پر دی جائے گی۔ 6.5 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں، مگر بی جے پی کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم صرف تقاریر کے ذریعے سہارا لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ایکشن میں زیرو نظر آتی ہے۔ ری ایکشن تو بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر ایکشن زیرو ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج پورے ملک میں شہریت کے اس قانون کے خلاف ایک احتجاج چل رہا ہے، اور میں اس احتجاج کی تائید بھی کرتا ہوں۔ میں نے خود پارلیمنٹ میں جب یہ بل لایا گیا تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت کی، اور وزیر اعظم اور ہوم منسٹر کے سامنے میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو کام ہندوستان کیا آزادی کے وقت، جدوجہد میں ہم تمام نے حصہ لیا تھا، ہم تمام نے، ہمارے بزرگوں نے خون پسینہ بہایا، جیل کی صحبتیں برداشت کی، اور آزادی ملنے کے بعد جب ملک کا آئین بنایا گیا، سمویدھان بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا،
تو اس میں ایک بات کا ذکر خاص طور سے کیا کہ بھارت میں رہنے والے سب کو، جو بھارت کے شہری ہیں، ان کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی. بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. بھارت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مانے گا. اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا تب بھی اس کو مانا جائے گا. جو کام بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان میں نہیں لکھا، جو خواب مہاتما گاندھی نے نہیں دیکھا، جو کام نہرو اور سردار پٹیل نے نہیں سوچا، وہ کام موجودہ وزیر اعظم نے کر دیا کہ مذہب کے نام پر ایک قانون بنایا گیا ہے. اور اسی لیے آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، میں نے اس بل کو یہ کہہ کر پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جب موہن داس کرم چند گاندھی کو اسی نام سے لوگ جانتے تھے تو ساؤتھ افریقہ میں موہن داس کرم چند گاندھی نے ساؤتھ افریقہ کی گوروں کی حکومت تھی جو سیاہ فام عوام پر ظلم کرتی تھی. وہاں پر جو ہندوستانی بھارت کے لوگ جو جا کر وہاں پر رہتے تھے ان پر بھی ظلم کرتی تھی. تو وہاں کی ساؤتھ افریقہ کی اس وقت کی سرکار نے ایک رجسٹریشن کارڈ نکالا تھا. تو موہن داس کرم چند گاندھی نے اس رجسٹریشن کارڈ کے خلاف ایک احتجاج منظم کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کارڈ کو پھاڑا اور اس کو جلایا. جب میں نے پارلیمنٹ میں کہہ کر نریندر مودی کی حکومت کے لائے گرائے ہوئے اس بل کو پھاڑا تو بی جے پی کے بہت سے لوگ ناراض ہوئے، بہت چیخ پکار کیے کہ تم کیسے اس بل کو پھاڑ سکتے. میں نے کہا کہ میں اس کو اس لیے پھاڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے. میں اس بل کو اس لیے پھاڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے مہاتما گاندھی کے تعلق سے پڑھا کہ انہوں نے بھی اس طرح کا ایک قانون جو انگریزوں نے بنایا تھا، گوروں نے بنایا تھا ساؤتھ افریقہ کے، اس قانون کو پھاڑا تھا. میں اسی لیے اس قانون کی اس بل کو پھاڑ رہا ہوں. الحمدللہ مجلس نے پورے ایوان لوک سبھا میں دلائل کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھا. اگر نارائن پیٹ میں کوئی مجلس کے مخالفین یہ سوال کرتے ہیں کہ 24 میں آپ کے صرف 2 لڑ رہے ہیں، کیا کریں گے، میں ان کو یہی جواب دوں گا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ 540 پر مشتمل ہے اور اس میں بھی مجلس کے ہی 2 رکن پارلیمان ہیں جو الحمدللہ 540 کے ایوان پر بھاری پڑتے ہیں. تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص میں، اس جماعت میں کتنا اخلاص ہے، وہ کتنا عوام کی خدمت کر سکتی ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ ہو یا تلنگانہ کے اسمبلی ہو یا مہاراشٹرا کے اسمبلی ہو، الحمدللہ مجلس کے ذمہ داران، مجلس کے اراکین اسمبلی اور مجلس کے اراکین پارلیمان بے باک طریقے سے عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور نہ صرف اٹھاتے ہیں بلکہ اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں اور ان کام کو بھی کرواتے ہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ بہار میں مجلس کا ایک رکن اسمبلی کامیاب ہوا. جو لوگ مجلس پر تنقید کرتے تھے آج وہ خود مجبور ہیں کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین پر دی، کہاں تلنگانہ اور کہاں بہار کی سیمانچل کی سرزمین جہاں سے مجلس کا ایک رکن اسمبلی منتخب ہو کر گیا. آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی کہ بہار میں کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے مگر مجلس نے 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے. 3 لاکھ ووٹ حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف 50,000 ووٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار کو کامیابی نہیں ملی. اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس کے امیدوار محترم جناب امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا. امتیاز جلیل نے کس کو وہاں پر شکست دی؟ شیو سینا کے 30 سال کے ایک ایم پی کو امتیاز جلیل نے شکست دے کر وہاں پر اورنگ آباد کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی
یہ ایک خصوصیت ہے ہمارے ملک کی جمہوریت کی، ایک بڑی تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس آپ کی آواز نہیں ہوگی، آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ آپ کے نمائندے نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کا اظہار بھی کرنے والے کو بے باک ہونا چاہیے۔ میں بہت سے ایسے ہمارے لوگوں کو دیکھا ہوں پارلیمنٹ میں، جب یہی شہریت کا قانون کا بل پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا، جب ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا تھا، جب کشمیر سے 370 کو ہٹانے کا قانون لایا گیا تھا، میں بہت سے ہمارے دوست جو اراکین پارلیمان ہیں جو دوسرے پارٹیوں میں ہیں، میں نے ان سب سے کہا کہ آپ اس مسئلے پر بات کریے، اس مسئلے پر اپنی آواز اٹھائیے۔ تو سب نے کہا کہ اسد الدین اویسی، ہماری پارٹی ہم کو بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اب تم ہماری آواز بن کر تم خود تقریر کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کی پارٹی میں آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ ہماری پارٹی میں ہم کیا کرتے، ہم بیٹھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مگر انہی کے اراکین کو بولنے کی تک اجازت نہیں دی جاتی۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، یہ حقیقت کو بیان کرنے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ منظم طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ ٹرپل طلاق کا احساس مسئلہ آیا، اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین نے مخالفت کی۔ ہم نے پورے ملک گیر پیمانے پر احتجاج کو منظم کیا، جلسے کیے، اور ہماری عزتدار ماں اور بہنوں نے ہزاروں کی تعداد میں ریلیز نکالی اور اپنے احتجاج کا وہاں پر درج کروایا، احتجاج کیا۔ آج یہی چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور ایک اچھا فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب شہریت کا قانون کا بل پاس ہو رہا تھا یا پھر ٹرپل طلاق کا قانون کا بل پاس ہو رہا تھا، ایوان پارلیمنٹ کی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تمام کے تمام جو باتیں مجلس کے اراکین پارلیمان نے اٹھائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پر وہ تمام تقاریر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج 370 کا مسئلہ، کشمیر سے 370 کے مسئلے کو وہاں پر اس کو ریووک کیا گیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ دوسری بڑی غلطی حکومت کر رہی ہے۔ پہلی غلطی تھی مرحوم شیخ صاحب کی گرفتاری، شیخ عبداللہ کی گرفتاری، اور دوسری غلطی کشمیر سے 370 کو ہٹانا ہے۔ مگر بی جے پی صرف فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے۔ 370 کو نکال کر 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، مگر آج بھی کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں چلتا۔ کتنے بڑی بڑی باتیں کی تھی، وزیر اعظم نے کہا تھا، کیا کہا تھا وزیر اعظم نے کہ اب ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگا۔ ایسا کہا تھا کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا، مگر 370 ہٹانے کے بعد آج بھی انٹرنیٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا حکومت سے کہ انٹرنیٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس پر مرکزی حکومت یا جموں کشمیر کی وہ یونین ٹیریٹری کی سرکار اس پر غور کرے۔ آج دیکھیے آپ کہ وزیر اعظم کی سرکار، مودی کی سرکار فارن کنٹریز کے ان کے سفارت خانوں کے ذمہ داروں کو کشمیر کو لے کر جاتے ہیں، ان کو لے جا کر دکھاتے ہیں کشمیر میں سکون ہے۔ مگر اگر میں کل یہ کہہ دوں کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں تو حیدرآباد ایئرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کے لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ میں ہندوستان کی آئین پر حلف لیا ہوں، میں نہیں جا سکتا، مگر مودی امریکہ اور نہیں معلوم کون کون سے ممالک کے لوگ لے کر گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس میں اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہے، اس میں ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ مجلس کا پیغام یہی رہا کہ متحد رہیے، اپنے مسلک سے ضرور وابستہ رہیے، مگر اس کو اختلافات کا موضوع مت بنائیے۔ مجلس کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف نہیں رہی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس تو یہی چاہتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلم اقلیت ہو،
ہمارے دلت بھائی ہو, ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی ہو, وہ تمام کے تمام مل کر ایک سیاسی طاقت بنے, اور جب سیاسی طاقت بنیں گے تو آپ اور ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. یہی پارلیمنٹ میں دیکھا آپ نے کہ جس دن میں اور امتیاز جلیل کامیاب ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ جب دلی پہنچے, جس دن لوک سبھا میں نئے اراکین پارلیمان کو حلف دلایا جا رہا تھا تو امتیاز جلیل میرے بازو بیٹھے تھے, اور جیسا میرا نام آنے والا تھا تو امتیاز جلیل مجھ سے پوچھے کہ اسد بھائی اب کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا امتیاز جلیل بیٹھ کر دیکھو اب بہت بڑا تماشا ہونے والا ہے. اور جیسا ہی وہ چیئر سے ہمارا نام پکارا گیا تو میں جب اٹھ کر جانے لگا تو بی جے پی کے لوگ ایک ساتھ نعرے مارنا شروع کر دیے, فلاں جے ایس آر کا نعرہ, بی ایم کا نعرہ. میں بھی حیث تلنگانہ کا ایک چھچورا ہوں. میں نے کہا پیارے تم کو دیکھ کر کوئی تو یاد آیا اور پکارو اور پکارو. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب دولہے کی بارات اپنے گھر کو جاتی ہے تو زیادہ تیز طاقت میں بینڈ باجا بجتا ہے. تو میں نے کہا چلو دولہا گھر کو جا رہا ہے, اس لیے یہ تمام لوگ پکار رہے, استقبال کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم ووٹ لے لیے, حلف لے لیے اللہ کے نام سے, آئین پر ہم نے ووٹ لیا, تو اس کے بعد جو نعرے لگا رہے تھے میں نے کہا ان کا جواب دینا ضروری ہے, کیونکہ مرحوم قائد سالار ملت نے ہم تمام کو بہت سی چیزیں سکھائی. اگر آج اسد الدین اویسی نے کچھ سیاست سیکھی تو صرف اللہ کا کرم ہے, اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں, میرے مرحوم قائد کی دعائیں ہیں, اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں اللہ نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا. تو میں نے کہا کہ قائد ہمیشہ کہتے تھے سالار کہ سیاست میں کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا. میں نے ووٹ لیا, اس کے بعد میں نے کہا اب سنو پیارے, میں نے کہا جے بھیم. تو ان کو اچانک لگا یہ پہلی مرتبہ جے بھیم کا نعرہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کسی نے لگایا. اس کے بعد میں نے کہا یہ بھی سنو تکبیر, اللہ اکبر. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ طاقت ہوتی ہے, یہ طاقت ہوتی ہے. نہیں دیکھا جاتا اویسی امتیاز جلیل ایک یا دو ہے اور سامنے بی جے پی کے 306 ہیں یا اس سے بڑھ کر ہوں. میرے بھائی یاد رکھو, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے. تعداد کو دیکھ کر نہیں, بھارت کے سمویدھان میں فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار خیال کی آزادی ایک بنیادی حق ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ بے باک ہو کر, بے خوف ہو کر میری ماں اور بہنیں, آپ 22 تاریخ کے دن اپنے گھر سے روانہ ہوئیے اور پتنگ کے نشان پر اپنا بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو, اپنے اتحاد کو کامیاب کریے, اور دعا بھی کریے کہ اس کالا قانون جو نریندر مودی کی حکومت نے بنایا ہے, شہریت کو مذہب کے نام پر دیا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی جو بھارت کی سرزمین پر جو احتجاج ہو رہا ہے, جو اس میں تمام لوگ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, ایک بڑی تعداد میں سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ کالے قانون کو ہندوستان کے, بھارت کے وزیر اعظم کو واپس لینا پڑے گا. ہم CAA کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم NPR اور NRC کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بھارت کو مذہب کے نام پر بانٹنے کا ایک قانون بنایا گیا جو خواب ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا, اس چیز کو نریندر مودی روب عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تمام بھارت وطن میں جو احتجاج چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ رنگ لائے گا. مجھے یقین ہے کہ جامعہ ملیہ کے وہ معصوم بچے اور بچیاں جن پر ظلم کیا گیا, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک بچے کے ہاتھ پر شل گرا تو اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑا, جامعہ ملیہ کے مناج الدین کو جو لائبریری میں پڑھ رہا تھا, لائبریری میں گھس کر مناج الدین کو جو مارا گیا جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی,
जामिया मिलिया के गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस ने घुसकर हमारे बच्चियों से बेदर्दाना सलूक किया। मुझे यकीन है कि जेएनयू में जिस बेदर्दी के साथ पुलिस की मौजूदगी में वहां के तालिब इल्म को मारा और पीटा गया, इनकी ये कुर्बानी, इनकी तकालीफ कुदरत रायगा जाने नहीं देगी। मुझे यकीन है कि कुदरत जालिम को कमजोर करेगी, ये जुल्म का खातिमा होगा और इंशाअल्लाह ताला एक इंसाफ का एक नए दौर हमारे मुल्क में होगा। मगर मेरे भाई, हमको हिम्मत से काम करने की जरूरत है। मैं बहुत से अवाम से मुलाकात करता हूं, खास तौर से हमारे बुजुर्गों में, हमारी माँ और बहनों में, उनके दिलों में शक व शुबहात है कि जो देखते हैं वाकयात, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए। हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोलने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए काफी है। यकीनन ये हम तमाम के लिए एक चैलेंज का वक्त है, मगर ऐसे चैलेंजेस हमने अपनी तारीख में बहुत देखे हैं और हमेशा कुदरत का निजाम रहा कि कुदरत ने हमेशा जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया और जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जमहूरियत के दौर में एक काला कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया जो हिंदुस्तान की बेशतर अवाम इसको मुस्तरद करती है। हम मुल्क को मजहब के नाम पर नहीं चलने देंगे। हम भारत की सिटीजनशिप को मजहब की बुनियाद पर नहीं देंगे। ये भारत है, ये कोई भारत के कोई पड़ोसी मुल्क जहां पर हमारे पास जो संविधान है, जो आईन है, वो दुनिया में किसी मुल्क के पास इस तरह का आईन और संविधान नहीं है। बीजेपी के लोग पूछते हैं, बताते हैं CAA के तहत सिर्फ शहरियत दी जा रही है, किसी से सिटीजनशिप नहीं ली जा रही है। मैं उनसे कह रहा हूं, तुम किसी और की आंखों में धूल झोंको। मैं तुमको बता रहा हूं कि CAA के तहत सिर्फ मुसलमानों को क्यों रोक दिया जा रहा है, सबको शहरियत दी जाएगी। ये खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के खिलाफ है। और लोग बीजेपी के लोग बोलते हैं कि ओवैसी लोगों को भड़का रहा है, गलत बयानी से काम कर रहा है। मैं फिर आप लोग भी आसाम रियासत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरसी हुआ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आखिरी बात मैं बोल कर ख़त्म कर दूंगा और फिर इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में नमाज असर हम तमाम लोग अदा करेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि ये शहरियत देने का कानून है, लेने का नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब आप मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना रख रहे हैं तो आप शहरियत ले रहे हैं या दे रहे हैं। दूसरी बात, आसाम में सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी एनआरसी हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी जो एनआरसी हुआ जिसमें 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए और उसके बाद ये मालूम हुआ कि 19 लाख अवाम के नाम उसमें एनआरसी में नहीं आए, जिसमें से करीब 5 लाख के करीब मुसलमान के नाम थे और माबाकी जो थे हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनों के थे। बीजेपी ये कह रही है कि आसाम में जो गैर मुस्लिम के नाम नहीं आए, खासतौर से बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए, उनको हम CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। यानी जो 5,40,000 करीब जो बंगाली हिंदू हैं उनको CAA देंगे और जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल या कोर्ट में मुकदमा लड़के अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये नाइंसाफी है या नहीं? जब आप मजहब की बुनियाद पर आसाम में शहरियत दे रहे हैं और दिल्ली में आपने जो कानून बनाया उससे आप आसाम के बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप देंगे, मगर वो बंगाली मुसलमान जिसकी जबान बंगाली है उसको नहीं देंगे, तो क्या ये मजहब के ऊपर आप सिटीजनशिप छीन नहीं रहे हैं? आप बताइए कि इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? और आखिरी बात ये कि NPR और NRC जो है वो हिंदुस्तान के भारत के गरीबों के खिलाफ है। वो कैसे गरीबों के खिलाफ है? यही हुकूमत का एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 2015 और 16 का डेटा है, जिसमें यही मोदी की हुकूमत कह रही है कि भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत के गरीबों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई तो रजिस्ट्रेशन अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट निकालना अलग। 28% भारत की आवाम के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और ये सबसे बड़ी तादाद गरीबों में है। दौलतमंद निकालने से और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून ये है, अगर 1 साल के अंदर आप नहीं निकाले बच्चा या बच्ची की पैदाइश के बाद, तो आपको स्पेशल मजिस्ट्रेट या एक IAS ऑफिसर के पास जाना पड़ता, उसका आपको एक फाइन देना पड़ता, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मिलता। आप अंदाजा लगाइए कि ये गरीबों के खिलाफ है या नहीं। और फिर ये कागजात जमा करेंगे। NPR अप्रैल 2020 से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसीलिए हमने चीफ मिनिस्टर से मिलकर पुरजोर मुतालबा किया कि आपकी हुकूमत, जिस तरह केरला की हुकूमत ने NPR पर स्टे लगाया, आप भी स्टे लगाइए। ये गरीबों के खिलाफ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने RTI एप्लीकेशन डाला था कि हैदराबाद सिकंदराबाद में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हुकूमत ने लिख कर दिया कि हैदराबाद सिकंदराबाद में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। अगर शहर में नहीं है तो नारायणपेट का क्या हाल होगा, महबूबनगर जिले का क्या हाल होगा, नागर कर्नूल का क्या हाल होगा, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, खम्मम, नलगोंडा, यहां क्या हाल होगा? ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, गरीबों का मसला है। यही तो मैं पुकार रहा हूं
याद रखो, आप इस बात को समझो, मेरी ये कोई ये मत समझो कि मैं जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे प्रूफ करो आप कि मैं झूठ कह रहा हूं। ये सच्चाई पर मबनी है। पूरे मुल्क में 130 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी है। कितनों के पास पासपोर्ट है मालूम आपको? कितनों के पास पासपोर्ट है? खाली 6%। 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6% आवाम के पास पासपोर्ट है। आप बताइए कहां जाएगा गरीब ये? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गरीबों के खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, हमारे हिंदू जो भाई गरीब हैं उनके खिलाफ भी है। और एनपीआर जब होगा, लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद एक ऑफिसर के पास लिस्ट जाएगी, वो लिख देगा कि असद डाउटफुल सिटीजन, रमेश डाउटफुल सिटीजन, लक्ष्मी डाउटफुल सिटीजन, और क्यों लिखेगा उसका इख्तियार। अब पूछेगा लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ। अरे भाई हम यहां पर 100-150 रह रहे हैं। हमारे खबरस्तानों में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां गल गई उस जमीन में, और मुझे बुला के अगर पूछेंगे कि तुम भारत के शहरी हो या नहीं, कितनी तौहीन की बात होगी, कितनी तौहीन के लिए भी। आप बताइए ये काम करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी की तरफ से जो काम हो रहा है यह गलत हो रहा है, गरीबों के खिलाफ हो रहा है। पैसे वालों को कोई मुश्किल नहीं है, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मगर जो गरीब है उस कहां से जाएगा वो? इसीलिए कह रहा हूं कि इनका ये काम जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ एहतजाज करना है। और पूरे तेलंगाना से बीजेपी को हराइए आप लोग। ये दिल्ली में बैठकर ऐसा कानून गरीबों के खिलाफ बना रहे हैं। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे और सब परेशान रहेंगे। झूठ बोलने की आदत है लोगों को। पहले कहे थे कि 15 लाख दूंगा, 15 पैसे मट्ठी नहीं आए। नोटबंदी करे तो बोले मैं ब्लैक मनी का खात्मा कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 दिन का टाइम दो, और मैं गलती किया तो चौरस्ते पर मुझे बुला लो। अरे भाई चौरस्ते पर तो हम ही कराए, आप तो महल में बैठे हैं दिल्ली के। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये ऐसे वक्त में आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। और भारत की जो जमहूरियत है वो दौलतमंदों से नहीं चलती। भारत की जमहूरियत मिस्टर मोदी, हिंदुस्तान भारत की जमहूरियत चलती है तो गरीबों की वजह से चलती है, क्योंकि गरीब निकल कर वोट डालता है। दौलतमंद देखता है मौसम कितना अच्छा है, टीवी पर क्या आ रहा है, मैं पिकनिक मनाने चला जाऊंगा। मगर जो गरीब होता है वो जानता है कि अब मुझे निकलकर अपनी पसंद का नापसंद का इजहार करना। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी उस पर गौर करिए। वार्ड 23 और 24 से मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। नारायणपेट में एक सीट पर भी इंशाअल्लाह ताला बीजेपी कामयाब नहीं होगी, इंशाअल्लाह नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने दीजिए इनको, इनको खाली पूंगा है, पुकारने दीजिए इनको। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो लोग कह रहे हैं मजलिस के खिलाफ जा रहे हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जो करते कर लो। मुल्क में इतना बड़ा तूफान खड़ा है, मसाइल है, हम तमाम की शनाख्त को खतरा है। और कोई अगर ऐसे वक्त में मुखालिफीन और मुनाफिकीन की तारीफ का काम करेगा तो मुझे यकीन है कि नारायणपेट की गयूर अवाम, 23 और 24 वार्ड की, बल्कि पूरे नारायणपेट की अवाम ऐसे लोगों का साथ देना तो छोड़ो, इन लोगों का बायकाट करेगी जो ऐसे वक्त में हम सबको एक होना। पूरे मुल्कीर पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। दिल्ली में शाहीन बाग है, पिछले 25 दिन से वहां की खवातीन 4 डिग्री टेम्परेचर में, सर्दी में, क्या क्या कहेंगे उन लोगों को हम। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, आप निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यह आपकी पार्टी है,
आप पूरे एतमाद और भरोसे के साथ अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए और इंशाअल्लाह ताला हम जो कोशिश कर रहे हैं आप अल्लाह से दुआ करते रहिए कि हम तमाम को अल्लाह इसमें कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ।